بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول سرخ آنچل، از قلم تانیہ طاہر، قسط نمبر 9۔ ساری رات اس نے یہ سوچنے میں گزار دی کہ نئے نے آخر اقرار کیسے کیا تھا۔ کیا وہ اسے جانتی تھی؟ کیا وہ اسے پہچان گئی تھی؟ کئی سوال تھے جن کا جواب بس وہ ہی دے سکتی تھی، مگر وہ جواب لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا، صرف بابا سے بیچ میں، ورنہ وہ پال کی چوتھائی میں اسے اپنے اس کمرے میں لے آتا۔ واپس جانے کے لیے ریڈی ہو کر باہر نکلا تو روز کی طرح سب ٹیبل پر موجود تھے سوائے سالار کے۔ عارض اور عائد کی شادی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی، جبکہ عارض بے چینی سے پہلو گزر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر کوئی بات لحاظ کرتا، کبیر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، صرف سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ بھیا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، عارض نے اپنا مدعا رکھا۔ اگر تم مجھے آپ بھی جینے دو گے تو یہیں بیٹھے بیٹھے میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ وہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ ان دونوں کی گفتگو پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ محترم؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ عارض کچھ نہیں بولا۔ کچھ نہیں بابا، شادی کی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں، اگر آفتاب چاچو آنا چاہتے تو انہیں بلا لیں، وہ کبھی آیا ہے اس بچی کا اتا پتہ بھی لینے، وہ ناگواری سے بولے۔ مگر آفتاب ہی عائد کا سربراہ ہے، بھائی جان اس سے بات کرنا ضروری ہے، شوہر بولے۔ تو مرتضیٰ نے سر ہلایا۔ تم کال کر کے بلا لینا، بلکہ انوائٹ کر لینا اس کو اور اس کی فیملی کو، اور میرے خیال سے شادی کی تیاریاں شروع کر لیں آپ لوگ۔ مرتضیٰ نے مدیحہ کی طرف دیکھا جو اس گفتگو سے گویا ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ عارض نے ناشتے کی پلیٹ میں کانٹا پٹکا۔ جتنی زبردستی آپ لوگوں نے کرنی تھی بس کر لی، میں مزید اس زبردستی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں آپ لوگوں کی ایسے سخت نفرت کرتا ہوں اور شادی نہیں کروں گا، پھر چاہے میری بلا سے کسی سے بھی اس کا نکاح پڑھواں۔ کبیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا گریبین جکڑ لیا۔ وہ لاوارث نہیں ہے جو محفل میں اس کو ایسے ذلیل کر رہے ہو۔ نہیں کرنا چاہتے شادی مت کرو، لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر، اگر تم نے ڈوب کر وہیں مرنا ہے۔ کبیر کی داڑھ سے جیسے سب سہم سے گئے تھے۔ مرتضیٰ اور باقی بھائیوں نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا اور ہال کے باہر کھڑی عائد کو لگا اب وہ اپنے قدم پر چل بھی نہیں پائے گی۔ اتنی نفرت تھی اس کو عائد سے، آنسو اس کے گلے بھگو دیے تھے۔ عارض چند پل یوں ہی کھڑا رہا۔ بہت عجیب سی لگی تھی یہ بات۔ کبیر نے اس کا گریبان جھٹک دیا۔ بابا شادی صرف میری ہوگی، اگر آفتاب ابو کو بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے اپنا موبائل اٹھا کر بنا ناشتہ کیے چلا گیا، جبکہ مرتضیٰ نے عارض کو سخت غور کر دیکھا۔ عارض بھی وہاں سے چلا گیا، مگر دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھا اور چند لمحوں میں اس نے سر جھٹک دیا، جبکہ مدیحہ نے سر تھام لیا تھا۔ آپ گئی تھی اس لڑکی کے گھر؟ مرتضیٰ نے آپ کے مدیحہ کو گھورا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ تنزیلہ اور صوفیہ کا بھی یہی حال تھا، جبکہ افشین کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ تھی۔ رفتہ رفتہ سب اٹھ کر چلے گئے اور پیچھے موضوع عارض کا رہ گیا۔ عائد دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پریشے اس کے روم میں آ گئے۔ بات سنو میری، یہ رونا دھونا جو تم نے ڈالا ہے، اب مجھے روتی ہوئی نظر مت آنا۔ پریشے نے اس کو گھور کر دیکھا اور اس کو آنسو صاف کیے۔ ایسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ دیکھو عائد، انسان میں کچھ تھوڑی سی تو سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ ایک تو اس نے اتنا بڑا دھرنا کیا ہوا ہے، دوسرا وہ ہاتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پریشے نے بچے کے بارے میں کہا۔ عائد نے اس کو دیکھا اور ہاتھ تھام لیا۔ میری بات سنو پلیز، کسی کو کچھ مت دینا، میں یہ بچہ نہیں چاہتی۔ تم خود سوچو پریشے، جب وہ مجھ سے شادی ہی نہیں کر رہا تو یہ بچہ میں کیا بتاؤں گی؟ ہر دن گزرنے کے ساتھ میرا دل ڈوب رہا ہے، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھتی بری طرح رو دی، جبکہ پریشے کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائد یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ پریشے خوف زدہ تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ عائد کے سوال پر پریشے نے نگاہیں جھکا لی۔ تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے اس کی جانب آج سے دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، پریشے پریشانی سے بولی۔ ہم شام میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، عائد نے حتمی فیصلہ کیا، جبکہ پریشے نے نفی کی۔ یہ ظلم ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اس نے سختی سے کہا۔ عائد پھر سے رونے لگی اور اچانک دروازہ بجا۔ دونوں نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ہیلو لیڈیز، سالار نے سر اندر ڈالا اور عائد کو روتا دیکھ اس کے ماتھے پر بال سے ڈالے۔ کیا ہوا ہے پھر سے؟ اس کھوتے نے کچھ کہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اندر آیا۔ نہیں تو بس ایسے ہی بابا کی یاد آ رہی تھی۔ عائد نے آنسو صاف کیے۔ اگر اس نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ سالار کے چہرے کی سنجیدگی سے دونوں کو اور بھی ڈر لگنے لگا، جبکہ وہ پہچاننا چاہ رہے تھے کیا وہ ان کی باتیں سن چکے ہیں، مگر اس کے چہرے سے ایسا لگ نہیں رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بتاتی ہوں آپ کو سچ۔ پریشے جلدی سے بیٹھی۔ عائد نے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑا۔ کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ کہیں گڑ کر مار جائے گی وہ، اگر گھر کے مردوں کو یہ علم ہوا کہ وہ ماں بننے والے، جبکہ صرف نکاح ہوا ہے اس کا۔ ہاں بتاؤ۔ سالار متوجہ ہوا۔ بڑے بھیا کی شادی فائنل ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں بھیا، ہمارے گھر میں پہلی شادی ہے تو کیا ہم
اسی گھر میں شادی کریں گے؟ تو تم نے خلا میں جا کر اپنے بڑے بھیا کو دولہا بنانا ہے؟ سالار اس بکواس پر بد مزہ ہوا۔ آف ہو بھیا، میں کہہ رہی ہوں گاؤں چلتے ہیں نانی کے پاس، وہیں شادی کریں گے بڑے بھیا کی ڈیسٹینیشن ویڈنگ۔ پریشے ایکسائٹڈ تھی۔ سالار نے اس کی شکل دیکھی، وہاں پر ایمن بھی ہوگی۔ سالار نے اسے یاد دلا، تو پھر شادی تو کسی اور سے ہو رہی ہے نا؟ پریشے نے سر جھٹکا۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو گاؤں؟ سالار نے ایت کی طرف دیکھا۔ جب سے وہ آیا تھا وہ چپ چپ ہی رہتی تھی زیادہ تر کمرے میں، یہ پھر روتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ جی، اس نے مدم مسکان کے ساتھ کہا۔ تو سالار سرد سانس کھینچ کر اٹھا۔ اوکے لیڈیز، مگر شرط ہے، اور وہ یہ کہ دونوں بہنیں اٹھو اور زبردستہ کھانا بناؤ۔ اس نے ان دونوں کو کام پر لگایا۔ ایت تو فوراً مان گئی جب پریشے کی جان سے نکل گئی۔ شرم کرو، تم نے اگلے گھر نہیں جانا؟ سالار پیچھے سے اس کے منہ بنانے پر بولا۔ میرے اگلے گھر میں ملازم ہوں گے بہت سارے۔ پریشے بھی کام نہیں تھی۔ وہ دونوں کچن میں چلی گئیں جبکہ عفان پر بس اچٹتی ایک نگاہ ڈالی۔ سالار کی بھی اس پر نگاہ گئی۔ مگر میرے گھر تو نوکر نہیں، عفان نے جیسے کہا۔ سالار بری طرح ہنس دیا۔ تو انتظامات کر لو، کافی ناک چڑھی ہے، اس نے کان میں کہا۔ عفان نے سرد سانس کھینچی۔ مجھے خبر ملی ہے بڑے بھیا کی شادی کی۔ عفان نے حیرانگی سے سالار کو دیکھا۔ مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے، اس نے شانے اچکائے اور اچانک دونوں متوجہ ہوئے ہچیخوں کی آواز پر۔ یہ آواز! دونوں نے لان کی طرف نگاہ دوڑائی اور پچھلی طرف آ گئے جہاں عدیل کا پورشن تھا۔ وہ چیخوں کی آوازیں زیمل کی تھیں۔ عدیل ٹیرس پر کھڑا تھا جبکہ چھلانگ لگانے کے لیے بے تاب تھا۔ افشین چاچی اس وقت گھر نہیں تھیں، تبھی وہ یہاں نہیں آ سکیں۔ سالار نے زیمل کو روتے ہوئے دیکھا، مدم نرم لہجے میں۔ وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی، عدیل میں آپ سے پیار کرتی ہوں، پلیز نیچے آ جائیں۔ سالار نے ایک آئی ابرو اٹھائی جبکہ عفان تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سالار کی شکل دیکھی جو سنجیدہ تھا۔ زیمل کو بھی اپنے پیچھے احساس ہوا۔ وہ دوڑ کر ان تک آئی۔ وہ چھلانگ لگا دیں، پلیز انہیں نیچے اتاریں۔ زیمل نے سالار کی جانب دیکھا۔ اچھا، جان چھٹے گی تمہاری، بیٹھ جاؤ، شو انجوائے کرو۔ سالار نے شانے اچھوائے تو عفان نے اس کی کمر پر مکہ مارا اور زیمل کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ وہ پھر سے عدیل کو پکارنے لگے مگر عدیل چھلانگ لگانے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ پاگل اوپر کیوں چڑھا ہے؟ سالار نے غصے سے پوچھا۔ تم آ جاؤ، جاؤ، یہاں سے کیوں آئے ہو؟ یہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، میں یہاں سے کود جاؤں گا۔ اپنی شکل دیکھ، وہ تم سے کیوں پیار کرے گی؟ چل، دل پر نہ لے، میرے بھائی نیچے آ جا۔ سالار بکواس بند کرو، افشین ممی تمہاری گردن اڑا دیں گے اگر انہوں نے یہ فضولیات سن لی تو۔ ہاں، ڈرتا نہیں ہوں کسی سے میں۔ سالار نے سر جھٹکا۔ میں کوئی مدد نہیں کر رہا، اچھا ہے کود کے مرے، جان چھٹے لوگوں کی۔ اس نے زیمل کو دیکھا جو بلا وجہ اس کے نزدیک رو رہی تھی۔ کوئی تم سے بڑا ڈھیٹ پیدا نہیں ہوا، عفان نے غصے سے کہا اور خود جلدی سے اندر داخل ہو تاکہ ٹیرس میں جا سکے جبکہ سالار نے زیمل کی جانب دیکھا جو عدیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا اور اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان بڑے واضح تھے۔ جب جب وہ یہ منظر دیکھتا تھا اس کا خون کھول سا جاتا تھا۔ وہ 2 قدم آگے ہو کر زیمل کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اس نے زیمل کے نازک شانے پر ہاتھ پھیلا لیا۔ زیمل چونک کر اس کو دیکھنے لگی جبکہ عدیل ان دونوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ سالار کے منہ پر مسکراہٹ تھی۔ عدیل رک جاؤ، پیچھے سے عفان چیخا۔ زیمل خود کو بچانے کے لیے اپنا آپ چھڑانے لگی۔ اوے پاگل، جانتا ہے یہ کس سے پیار کرتی ہے؟ سالار اس پل کیا کرنے جا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ چھوڑے پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زیمل اس کی سخت گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی جبکہ عدیل عفان کے روکنے کے باوجود یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ عدیل! عفان چلایا جبکہ سالار نے بھی ایک دم زیمل کو چھوڑا۔ اس کا بلا وجہ کا مذاق مہنگا پڑنے والا تھا۔ عدیل پیچھے ہٹو، سالار چلایا، یہ تجھ سے پیار کرتی ہے۔ عدیل نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیا جبکہ وہ یہ نزدیک تھا کہ کسی بھی وقت اس کا پاؤں پھسلے اور وہ 2 منزلوں سے نیچے آ پڑے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم پیچھے ہٹو۔ سالار سنجیدہ ہو گیا۔ عدیل پلیز پیچھے ہٹ جائیں۔ زیمل رونے لگے۔ تم تو چپ کرو، سالار اس پر چلایا جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس کے لیے خوف سا سما گیا۔ کیا دھرنا ہے یہ؟ وہ ضد چوا۔ عفان پکڑو اسے، سالار چلایا اور عفان اس سے پہلے عدیل کا ہاتھ پکڑتا۔ عدیل کو وہیں دورے پڑنے لگے جس کی وجہ سے اس کا بیلنس خراب ہوا اور وہ نیچے آ پڑا۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا تھا۔ زیمل کی چیخ نکلی اور وہ اس کے نزدیک دوڑی۔ سالار بھی عدیل کے نزدیک آیا جبکہ عفان نیچے بھاگا۔ عدیل! سالار نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ سانسیں چل رہی تھی مگر سر سے خون نہیں نکل رہا تھا جو خطرے کی بات تھی۔ وہ دونوں بنا کچھ دیکھے وہاں سے اس کو لے کر بھاگے۔ زیمل منہ پر ہاتھ رکھے یہ منظر دیکھنے لگی۔ ان دونوں کو بھاگتا دیکھ مدیہ نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی پہلی بار وہاں آئی تھی اس پورشن میں اور بے پناہ سی نازک سی لڑکی کو دیکھ کر چند پل حیران ہوئے اور پھر اسے روتا دیکھ وہ اس کے نزدیک آئے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، کیا ہوا ہے عدیل کو؟ مدیہ نے سوال کیا۔ چھت سے چھلانگ لگا دی
وہ مر تو نہیں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہو تنزیلہ، پانی لاؤ ذرا، مدیحہ بولی۔ تو عید و پریشہ بھی باہر نکلے، عمل بھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ سب زیمل کو حیرت اور اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ یار تم اس پاگل کے لیے رو رہی ہو جسے اپنا بھی نہیں پتا؟ پریشہ بولی تو زیمل کو احساس ہوا یہ سالار کی ہی بہن ہوگی جسے بولنے کی بھی تمیز نہیں۔ زیمل نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ تنزیلہ نے اس کو سخت گھورا تو وہ زبان دانتوں میں دبا گئی۔ دوسرے وقت افشین بھی آ گئی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی زیمل تک آئی اور بنا لحاظ کے اس کا منہ تھپڑوں سے سجا دیا۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ مارنا چاہتی نا اس کو؟ اس کے بال کھینچتے بولے۔ سب حیران تھے، جلدی سے آگے بڑھ کر افشین کو اس سے دور کیا۔ زیمل بے آواز رونے لگی۔ ہٹ جائیں بھابھی، اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ سکندر، انہوں نے فون گھمایا۔ سکندر کامران عدیل ہسپتال ہے، فوراً پہنچے آپ، وہ چیخی۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو تجھے بھی جان سے مار دو گی، وہ وارن کرتی باہر بھاگی۔ سب ہسپتال جمع ہو گئے تھے، سب مرد حضرات۔ افشین نے ایک ادھم مچایا ہوا تھا، جبکہ سالار اور عرفان سب کچھ بتا کر خاموش کھڑے تھے۔ تم نے کوئی بکواس کی تھی؟ کبیر نے سالار کو بولا۔ نہیں، اس نے نگاہ چرائی۔ سالار، کبیر نے اس کا ہاتھ جکڑا اور عرفان کو اشارہ کر کے باہر لے آیا۔ ان تینوں کے پیچھے عارض بھی آ گیا۔ بھیا آپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں، عارض نے سب سے پہلے سوال کیا۔ یار میں کیا کروں گا جو مجھے معشوق سمجھ رہے ہو؟ سالار چیڑا۔ ہم جانتے ہیں تمہیں جتنی چیڑ ہے اس سے، کبیر نے سختی سے کہا۔ مجھے اس سے نہیں، اس کے پاگل پن سے ہے۔ جب وہ پاگل ہے تو پاگل خانے پہنچاؤ ایک لڑکی کو، وہ بھی پوری عقل و شعور رکھنے والی کو، اس کے ساتھ بندھنا ضروری ہے۔ میرا مسئلہ بس یہ ہے، سالار نے کہا۔ تم وہیں تھے عفان، مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کبیر نے عفان سے پوچھا۔ سالار نے عفان کو گھورا، مگر عفان سب بتا گیا۔ سالار تمہیں شرم آتی ہے؟ کبیر بھڑکا۔ میں نے نہیں کہا تھا، میں تو بس بتا رہا تھا، وہ میں نے منایا۔ بکواس بند کرو، بچے ہو جو چڑھا رہے تھے، میں نے نہیں کہا تھا کود جاؤ۔ عدیل، سالار بھی بھڑکا۔ دعا کرو وہ زندہ بچ جائے، سر سے خون نہ نکلنے کی وجہ سے ڈاکٹر خطرے کا شبہ دے رہے ہیں، اگر مارنا ہوتا تو یہاں نہ لاتا۔ جو بھی ہوگا وہ سب اس کے پاگل پن ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر نے بتایا اس کو دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ گرا۔ سالار نے آنکھیں نکال کر سچ بتایا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور سب دوبارہ کاریڈور میں جمع ہو گئے۔ کچھ گھنٹے مزید انتظار کے بعد ڈاکٹر سے باہر نکلے اور عدیل کی موت کی خبر نے جیسے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ افشین کی چیخوں نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا تھا، جبکہ سارے بھائیوں نے سکندر کو دلاسا دیا۔ سالار چاند پل وہاں رکا اور پھر وہاں سے چلا گیا، جبکہ باقی سب سکندر اور افشین کے غم میں شامل تھے۔ عدیل کا جنازہ اٹھا تو افشین نے سب عورتوں کے سامنے زیمل کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ اس نے مارا ہے میرے بیٹے کو، یہ ہے میرے بیٹے کی قاتل۔ مدیحہ، تنزیلہ اور صوفیہ نے اس کو بہت روکنا چاہا، مگر وہ تو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ پریشہ نے زیمل کو پیچھے کھینچ لیا اور عید اور پریشہ زیمل وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ہوش کرو افشین، مدیحہ نے غصے سے کہا۔ ساری عورتوں کے سامنے تماشا بن گیا تھا، اس کو نکالیں بھابھی یہاں سے، وہ چلائی۔ ٹھیک ہے نکال دیں گے، تم ہوش کے ناخن لو کچھ، تنزیلہ نے کہا، اور افشین اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ سب نے رمشا کو بھی دلاسا دیا، جبکہ اوپر زیمل جو مسلسل رو رہی تھی۔ پریشہ نے اس کے چہرے پر پڑے ملوں پر دوائی لگانی چاہیے، پلیز آپ مت کریں، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں پیٹنے کے حقدار ہوں، میں نے ہی لاپرواہی کی تھی، وہ بولی اور رونے لگی، جبکہ پریشہ نے سر تھام لیا۔ بس کرو اب بے وقوف لڑکی، وہ غصے سے بولی۔ عید نے حیرانی سے اس کو دیکھا، ایک پاگل کے لیے روئے جا رہی ہے؟ پریشہ بولی تو زیمل کو اس شخص کی جھلک دکھائی دی جو حقیقت تھی بے پناہ حسین تھا، مگر نہ جانے الٹی سیدھی حرکات کیوں کرتا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔